السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 22 سورہ یاسین کی آیت نمبر 1 سے ہم شروع کریں گے، جس کے مطابق جس میں بیان فرمایا جاتا ہے کہ اے سید عرب و عجم، قسم ہے قرآن حکیم کی، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، یقیناً آپ راہ راست پر ہیں۔ نازل فرمایا ہے قرآن حکیم کو عزیز اور رحیم نے، تاکہ آپ ڈرا سکیں اس قوم کو جن کے باپ دادا کو طویل عرصہ سے نہیں ڈرایا گیا، اس لیے وہ غافل ہیں۔ بے شک ان کے کفر و عناد کے باعث یہ بات لازم ہو چکی ہے کہ ان میں سے اکثر پر کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ڈال دیے ہیں ان کی گردنوں میں توق، پس وہ ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں، اور ہم نے بنا دی ہے ان کے سامنے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، پس وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے، اور یکساں ہے ان کے لیے چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ یہ آیت نمبر 10 تک ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی آیت کے متعلق علماء تفسیر کے متعدد اقوال ہیں۔ نمبر 1، یہ سورت کا نام ہے۔ نمبر 2، قرآن کے اسما سے ہے۔ نمبر 3، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم پاک ہے۔ نمبر 4، یاسین کا معنی لغت میں یہ یا انسان ہے، اور اس سے مراد انسان کامل یعنی حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ رحمت عالمیہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسماء مبارکہ سے ہے۔ ابو بکر اور کہتے ہیں کہ یہ مخفف ہے یا سید البشر کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والا اللہ تعالیٰ اور بانٹنے والا میں ہوں۔ اس حدیث پاک کے مطابق کائنات کے جسم میں حضور دل کی مانند ہیں، اور سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے، تو کتنا لطیف اور پیارا آغاز ہے اس سورت کا۔ قرآن کے دل کو ساری کائنات کے دل کے ذکر سے شروع کیا جا رہا ہے۔ کفار مکہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے، اور اس طرح طرح کے الزامات اور استحالیے پیش کرتے تھے۔ یہاں خداوند عالم قسم اٹھا کر اپنے رسول کی رسالت کی شہادت دے رہے ہیں۔ فرمایا، اے انسان کامل یا اے عرب و عجم کے سردار، مجھے اس قرآن حکیم کی قسم ہے کہ آپ ان برگزیدہ انسانوں میں سے ہیں جن کو میں نے رسالت سے سرفراز فرمایا ہے، اور مجھے قرآن حکیم کی قسم ہے کہ آپ سیدھے راستے پر گامزن ہیں۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ اے حبیب، جب تیرا پروردگار تیری رسالت کی شہادت دے رہا ہے، اور وہ بھی قرآن حکیم کی قسم اٹھا کر، اس کے بعد اگر کوئی بدبخت تیری رسالت کو ماننے سے انکار کرے تو آپ رنجیدہ خاطر نہ لائیں۔ اور قسم اٹھاتے ہوئے صرف والقرآن نہیں فرمایا بلکہ والقرآن حکیم فرمایا، یعنی قرآن جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے یہ کوئی عام قسم کی کتاب نہیں بلکہ یہ کتاب حکیم ہے، یعنی یہ پراز حکمت ہے، یا ایسی محکم کتاب ہے کہ باطل کسی گوشہ سے اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ کسی فلسفی، کسی دانشور، کسی سحر بیان ادیب کی تصنیف نہیں بلکہ اسے عزیز و رحیم نے نازل فرمایا ہے۔ عزیز و رحیم نے اسے کیوں نازل فرمایا؟ بتا دیا کہ اس کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی قوم کو بر وقت خبردار کر دیا جائے جن کے پاس عرصہ دراز سے کوئی ڈرانے والا اور انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے والا نہیں آیا۔ یہ اہل عرب تھے جن کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں اور کوئی رسول تشریف نہیں لایا تھا، اور انہوں نے اپنی عقل خداداد سے کام لینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ان کے ارد گرد دلائل توحید کا گلشن آراستہ تھا، اس کی طرف بھی توجہ نہ کی۔ ان کے تجارتی کاروانوں کا گزر ان اجڑی ہوئی بستیوں پر بھی ہوتا تھا جن کے اداس کھنڈر اپنے بنانے والے کی داستان عبرت ہر اس شخص کو سناتے تھے جو وہاں سے گزرتا تھا۔ انہوں نے اس سے بھی فائدہ نہ اٹھایا اور آنکھیں موند کر غفلت اور بے خبری کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اور یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ ان میں سے ایسے لوگوں کی تعداد بھی کافی ہے جن کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے، کیونکہ وہ تعصب اور ہٹ درمی کی ایسی روش اختیار کریں گے جہاں کوئی پند و نصیحت ان کے کام نہیں آئے گی۔ پند و نصیحت سننے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں قول سے مراد انہیں عذاب دینے کا خدائی فیصلہ ہے، اور حق کا معنی واجب ہونا، لازم ہونا ہے۔ اگلی آیت کے مطابق حضرت عبداللہ بن یحییٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے ہمیں اس لفظ کا معنی سمجھانے کے لیے اس طرح
کیا کہ پہلے اپنی داڑھی مبارک کو نیچے اوپر دونوں ہاتھ رکھے اور سر کو اوپر اٹھا لیا کہ وہ پھر نیچے نہ ہو سکے۔ یعنی ان منکرین اور ماندین کی ایسی حالت ہے جیسے ان کے ہاتھوں میں زنجیر اور گلے میں توق ڈال کر انہیں گردن کے ساتھ سختی سے جکڑ دیا ہو کہ ان کا سر اوپر اٹھ کر رہ گیا ہو، اور وہ یوں اکڑے اور جکڑے ہوئے ہیں کہ آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہیں، نہ سر ہلا سکیں، نہ دائیں نہ بائیں دیکھ سکیں۔ اسی حالت میں جو شخص مبتلا ہو نہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے، نہ کسی کی بات کو تسلی سے سن سکتا ہے۔ بس یہی حال ان نابکاروں کا ہے جن کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ شان نزول اس آیت کے متعلق یہ روایت منقول ہے کہ ایک دفعہ ابو جہل نے قسم اٹھائی کہ اگر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیا تو پتھر سے سر مبارک کو چور چور کر دے گا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ایک بھاری پتھر اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ جب پتھر مارنے کے لیے اٹھایا تو ہاتھ گردن کے ساتھ لگ کر رہ گیا اور پتھر ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا۔ وہاں سے واپس لوٹنے میں ہی سلامتی دیکھی۔ جب اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا تو سارا ماجرا انہیں بتایا۔ یہ سن کر ولید بن مغیرہ اٹھا اور کہا کہ اے ابو جہل، تم تو ہو ہی بزدل، میں جاتا ہوں اور سر پھوڑ کر نہ آیا تو بات ہوئی۔ جب وہ اس نیت بد سے نزدیک گیا تو اللہ تعالیٰ نے بینائی سلب کر لی اور اندھا ہو گیا۔ حضور کی آواز سن رہا تھا لیکن حضور نظر نہ آ رہے تھے۔ اس نے بھی واپس آ کر اپنا قصہ سنایا تو ایک اور کافر غصے سے بے قابو ہو کر اٹھا اور کہنے لگا میں ان کی سر کو چور چور کروں گا، اور پتھر لے کر نزدیک پہنچا تو گھبرا کر پیچھے بھاگا اور غش کھا کے منہ کے بل گر پڑا۔ ساتھیوں نے آ کر اٹھایا، پوچھا تم پر کیا بیتی؟ اس نے کہا مت پوچھو جو مجھ پر گزری ہے۔ جب میں ان کے قریب ہوا تو ایک بہت بڑا بیل دم لہراتا ہوا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور مجھے لات و عزا کی قسم اگر میں قریب جاتا تو وہ بیل مجھے کچا چبا جاتا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے اور